ابھی یہ ہیٹ ویو جو چل رہی ہے پچھلے 2-3 دن سے، اب آج سے لے کر 27 مئی تک اس کی شدت میں اور اضافہ ہوگا، اور بیشتر شہروں میں، جنوبی پنجاب کے بیشتر شہروں میں اور سندھ کے بیشتر شہروں میں، خاص کر سینٹرل اور اپر سندھ، نواب شاہ سے اوپر جتنا علاقہ ہے، ان تمام ایریاز میں 50 کی فگر کو ٹچ کر سکتا ہے ٹیمپریچر، یا 50 سے زیادہ بھی جا سکتا ہے، 50 سے 52 کی رینج میں جا سکتا ہے ایک طرح سے. تو یہ پرسسٹ کرے گا، یعنی 27 تک تو اس کی شدت اسی طرح سے برقرار رہے گی، اور اس کے بعد بھی ہیٹ ویو کنڈیشن ہی رہے گی. میرے خیال میں کوئی 4-5 جون تک ایٹ لیسٹ یہ سلسلہ پریویل کرے گا. اسی طرح ہائی 40s میں اور ٹیمپریچر رہیں گے پورے پنجاب بھر کے علاقوں میں، اور اس طرح سے نیچے سندھ کے بھی بیشتر ایریاز میں. کراچی میں ایز سچ سمندری ہوائیں چونکہ کچھ نہ کچھ چلتی رہتی ہیں، تو اس کے باعث ٹیمپریچر اتنا بہت زیادہ شوٹ نہیں کیا ہے. گو کہ یہاں موسم گرم اور مرطوب تو رہتا ہے، خاصی تنگ کرتی ہے یہاں کی گرمی رطوبت کی وجہ سے. ایک گلوبل فنومنا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، گلوبل کلائمیٹ چینج. گلوبل کلائمیٹ چینج کیا ہے؟ جو گرین ہاؤس گیسز ہیں وہ اوور ٹائم لاسٹ 70-80 ایئرز میں جو انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ہم نے کاربن ڈائی آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ ایکولنٹ جو گرین ہاؤس گیسز ہیں وہ انکریز کر دی ہیں. اس کی وجہ سے دیر از اے گریجول رائز ان ٹیمپریچر جو ہو رہا ہے، جو 2050 تک تقریباً 1.5 تک پہنچ جائے گا، جو کہ ہم گلوبل کمیونٹی واز ٹرائنگ ٹو ریڈیوس اٹ وچ دے ہیو فیلڈ ایکچولی. تو یہ تو ایک مین فنومنا ہے. اب یہ لوکل جب گلوب جب ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو اس میں بہت سارے، جیسے آپ کو اگر بخار ہو جائے تو بہت ساری علامات آتی ہیں، اسی طرح سے گلوب کو جو ہے بہت ساری علامات آ رہی ہیں. کبھی وہ کولڈ ہو جاتی ہے بہت زیادہ، کبھی کہیں ہاٹ ہو جاتی ہے، کسی جگہ پہ زیادہ ہاٹ ہو جاتی ہے. تو یہ جو کبھی کراچی میں ہیٹ ویو آ گئی، یا لاہور میں ہیٹ ویو آ گئی، یا پاکستان یا انڈیا کے اراؤنڈ ہیٹ ویو آ گئی، یہ اس کے سمٹمز ہیں، علامات ہیں. بائی ڈیفینیشن ہیٹ ویو ہوتی ہے کہ جب کسی جگہ کا درجہ حرارت اس جگہ کے اس مہینے کے ایوریج سے 5 ڈگری اوپر چلا جائے، 4-5 دن تک مسلسل جائے، پھر ہم ہیٹ ویو کہتے ہیں اس کو. جو ہمارا فارسٹ کور ہے، آپ کو معلوم ہے کہ نیگلیجبل ہے. فارسٹ کور، ٹریز کی پلانٹیشن پرٹیکولرلی اربن ایریاز میں جہاں پہ پاپولیشن اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اربنائزیشن اتنی زیادہ ہو رہی ہے. ہم 20 ملین کی بات کر رہے ہیں کراچی میں، اوبیسلی 30 ملین پیپل لیونگ. جو اتنے سے اسمال ایریاز میں جب اتنے سارے لوگ رہنا شروع کر دیتے ہیں تو اربن پلاننگ تو ہوتی نہیں ہے. جو بھی چیزیں ہیں وہ کاٹ کے انہوں نے ایک بلڈنگ اسٹرکچر کھڑا کر دیا ہے. بلڈنگ اسٹرکچر جو ہے وہ ہیٹ آئلینڈ ایفیکٹ کو پروموٹ کرتا ہے. جتنے بھی آپ کے پتھر یا اس کی جتنی بھی اسٹرکچرز ہوں گے، اس میں جتنی ہیٹ پڑے گی، یا روڈ نیٹ ورک ہوگا، یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں جو آپ بنائیں گے، اس میں ہیٹ ایبزارب جلدی ہوتی ہے اور ہیٹ ریفلیکٹ بھی ہوتی ہے. اگر ایوریج ٹیمپریچر سراؤنڈنگ کراچی پیریفری میں 4 سے 5 ڈگری کم ہوتا ہے، لیکن جو مڈ آف دا سٹی میں بیکاز آف دس نان پلاننگ ان پلانڈ سٹی جو ہمارا ڈیولپ ہو رہا ہے، کراچی ہو گیا، ایون لاہور ہو گیا، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، یہ سارے کے سارے 4 سے 5 ڈگری جو ہے وہ ہائر ہوتے ہیں کمپیئر ٹو دی ایوریج ٹیمپریچر، جس کو ہم اربن ہیٹ آئلینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں. کچھ سمٹمز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو دیکھنا لازمی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کہ آپ کو اگر نوزیا وامٹنگ بہت زیادہ فیل ہو رہا ہے گرمی کی وجہ سے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، باڈی میں کرامپس پڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سویٹ تو کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر، تو آپ کی باڈی سے الیکٹرولائٹس لوز کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے سم ٹائمز آپ کو ڈیزینس بھی فیل ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے، چکر آ رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے. اگر کچھ ایسی علامات آ رہی ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو ری ہائیڈریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب آپ ڈی ہائیڈریشن کی طرف جا رہے ہیں، اینڈ الٹیمیٹلی دیٹ کین لیڈ ان ٹو اے اسٹروک، یا پھر ایون ورس کنڈیشنز میں ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے کہ یورین آؤٹ پٹ. آپ پانی پی تو رہے ہیں لیکن آپ واش روم اتنا زیادہ یوز نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو یورین آؤٹ پٹ اتنا زیادہ نہیں آ رہا، یا اگر آ رہا ہے تو بہت زیادہ ڈارک کلر کا ہے، تو یہ بھی ایک سائن ہے کہ یو نیڈ ٹو کنسلٹ. یا تو آپ اپنے ڈاکٹر سے، معالج سے کنسلٹ کریں کہ آپ کا اتنا زیادہ ڈارک کیوں ہے یا یورین آؤٹ پٹ کیوں اتنا زیادہ نہیں. اور اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں. ہائیڈریٹ صرف اس لیے نہیں کہ پانی پہ گزارا، آپ پانی لیں، پانی کے ساتھ اپنا الیکٹرولائٹ بیلنس رکھیں. اس کے لیے آپ ORS یوز کر سکتے ہیں. نارمل ہم گھروں میں یوز کرتے ہیں، لیمو پانی ہو گیا،
مشروبات ہو گئے، یہ سب چیز یوز کر سکتے ہیں. ٹرم ہم یوز کرتے ہیں کولنگ ڈگری ڈیز، کہ آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نارمل لیول پہ لانے کے لیے کتنی ڈگریز آپ کو کول کرنا پڑے گا. تو وہ گریجولی سنس 1980s ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے، وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں، سٹیز میں بھی، رورل ایریاز میں بھی. اور رورل ایریاز میں جو ہے اس کا جو رائز ہے وہ بہت زیادہ اسٹیپ ہے، اس لیے کہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ تھوڑی سی ٹھنڈک ہے یا پلانٹس ہیں، لیکن یہ جو گلوبل فنومینا ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ بھی یہ ٹیمپریچر رائز ہو رہا ہے. سو وی ہیو ٹو میک اسپیسز فار گرین اسپیسز ہمیں بیچ میں بنانے پڑیں گے اف یو وانٹ ٹو لیو ان دس سٹی. اس میں دیکھیں انڈیویجول لیول پہ لوگ کر رہے ہیں، وہ چھوٹا سا 100 اسکوائر میٹر یا 50 اسکوائر میٹر پہ کر لیتے ہیں، وچ از ویری گڈ ایگزامپل اینڈ شوڈ بی ڈن ایٹ دا انڈیویجول. لیکن ایک جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے، اربن پلاننگ جسے ہم کہتے ہیں، وہ گورنمنٹ کے میجرز میں آتی ہے. ان کو فار ایگزامپل دے ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ بائی 2027 یا 2025 یا 2026 یا 2030 میں ہم نے کتنے درخت لگانے ہیں کراچی میں، اور اس کو سسٹمیٹکلی لے کے چلیں کہ اس وقت درخت کا کاؤنٹ کیا ہے، کتنی گرینری ہے. تو اب اتنا ایشو نہیں ہے، آپ سیٹلائٹ سے بہت امیجری آپ کے آسان ہے، امیجری لے لیں کتنی جگہ پہ گرین اسپیسز ہیں اینڈ ہاؤ ڈو وی انکریز، اینڈ دیر شوڈ بی اے پلانڈ انکریز کہ کون کون سی اسپیسز ہیں جس میں ہم نے نیکسٹ ایئر فار ایگزامپل گرین اسپیسز بنانی ہیں. یہ گورنمنٹ ایلوکیٹ کر دے، اس کو ریزرو کر دے کہ یہ گرین اسپیسز ہیں، اس کو کوئی جو ہے وہ اسٹرکچرز نہیں بنائے گا. دوسری ایک اور چیز جو ہے، اتنے سارے اسٹرکچرز بن گئے ہیں جو روف ٹاپ گریننگ جسے ہم کہتے ہیں، کہ آپ جتنے بھی فلیٹس ہیں، ہائی رائز ہیں، اس کے روف ٹاپ پہ آپ گرین الاؤ کریں، بلکہ اس کو انکریج کریں. سو یو ہیو ٹو پروموٹ دیٹ بیکاز دے آرنٹ انف اسپیس ہی نہیں ہے کراچی میں پرٹیکولرلی. اگر میں بات کروں کہ اس کو گرین پارکس بنائے جائیں، جیسے آپ کہہ رہی ہیں پارکس کی اسپیس ہی نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ جو بلڈنگز ہیں ان کے روف ٹاپ کو آپ گرین کریں.